أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے۔ اس میں آج کا سبق ہے 14A، جس میں ہمیں پڑھنا ہے سورۃ العصر، اور 14B میں ہوگا گرامر کا سبق، جس میں یضرب، یسمع، یعلم، یعمل اور ماذا کی پریکٹس کریں گے۔ آخر پہ نقطۂ تعلیم یا شوق ہوگا۔ اس پوری 1 گھنٹے کی کلاس میں ہمیں صرف 18 نئے الفاظ سیکھنے ہیں، لیکن یہ 18 الفاظ قرآن میں 4445 بار آئے ہیں۔ اس طرح انشاءاللہ آج کی کلاس کے اختتام تک آپ سیکھ لیں گے 174 الفاظ۔ یہ 174 لفظ قرآن میں 36,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ ہمیں اس لحاظ سے ٹارگٹ پورا کرنا ہے۔ یہ آج ہے سبق نمبر 14، سبق نمبر 20 تک ہمیں جانا ہے۔ یہ جو 174 الفاظ ہیں، یہ ٹوٹل ہمیں سیکھنے ہیں 232۔ قرآن کے صرف 232 الفاظ ہم نے ان 20 اسباق میں سیکھنے ہیں، لیکن وہ جو 232 لفظ ہیں وہ قرآن میں 41,111 دفعہ آئے ہوئے۔ اگر آپ 41,000 کا حساب لگائیں نا، تو یہ 41,000 جو ہیں 50% سے زیادہ الفاظ بنتے ہیں۔ یعنی قرآن کے کل لفظ ہیں 78,000، 78,000۔ اس میں سے 41,000 الفاظ ہم اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں صرف 232 لفظ سیکھنے ہوتے ہیں قرآن کورس 1 میں، اور وہ قرآن میں 41,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ تو اس شوق اور اس موٹیویشن اور اس جذبے کے ساتھ بھی اس سلائیڈ کو دیکھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ آپ کو وہ آسانی کے ساتھ بہترین جذبے اور بہترین حکمت اور علم کے ساتھ یہ تعلیم سکھائے قرآن کی۔ 7 ہوم ورک 2 تلاوت کے جو روز کرنے ہیں، یہ 7 ہوم ورک وہ والے ہیں، 2 تلاوت کے ہوم ورک ہیں۔ 5 منٹ دیکھ کر کریں، 5 منٹ حافظے سے کریں۔ 2 پڑھنے کے ہوم ورک ہیں، یعنی کتاب سے دیکھ کر پڑھیں۔ جو الفاظ میں نے کا کارڈ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اس سے دیکھ کے پڑھیں، اور ورک بک کو بھی، جو آپ نے ورک بک لکھی ہوئی ہے نا، اس کو بھی تھوڑا تھوڑا دیکھا کریں جو پیچھے لکھ کے آ چکے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے ہمیں اتنا اچھا نہیں آیا ہوتا سمجھ میں، ہم لکھ لیتے ہیں۔ جب ہم اسے کچھ مزید کلاسز پڑھنے کے بعد پیچھے جا کے دیکھیں تو ہمیں اپنی غلطیاں پتہ چل جاتی ہیں کہ یہاں میں اس چیز کو اس طرح سے زیادہ بہتر لکھ سکتا تھا یا لکھ سکتی تھی۔ 5واں ہوم ورک ہے ویڈیو دیکھنے اور سننے کا۔ یہ ویڈیو کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے جب بھی پاسبل ہو، آپ اس کی کلاس کی ویڈیو بھی دیکھا کریں، تاکہ کلاس ایک دفعہ پھر ریوائز ہو جائے، اور آپ خاص طور پہ جب آپ نے ورک بک کا کام لکھنا ہو، یا انسٹرکٹرز نے جب ہوم ورک، وہ جو گوگل فارم ہے، جب وہ فل کرنا ہو، تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ ویڈیو بھی دیکھ لیا کریں۔ 6واں ہوم ورک ہے اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا۔ آپ ماشاءاللہ اتنی ساری سسٹرز ہیں، اتنے سارے یہ کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں، 2 یا 4 یا 3 کا ایک گروپ بنا لیں، کپل بنا لیں، اور اپنی اپنی ساتھی چن لیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو سمجھ آتی ہے، ایک دوسرے کو سکھائیں۔ تو اس طرح آپ کی قرآن کی لرننگ جو ہے انشاءاللہ زیادہ بہتر ہوگی۔ آخری اور 7واں ہوم ورک ہے نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کا۔ جتنی سورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو نماز میں تلاوت کی کوشش کریں، اور ان کے الفاظ جو ہیں ان پہ غور کیا کریں کہ ترجمہ آپ کو سمجھ آئے کہ ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما کی دعا پڑھا کریں، اور یہ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے۔ پاکٹ بک
یہ بڑا ہینڈی سا اسمارٹ سا کارڈ ہے، اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، جب آپ کو یاد آئے، جب آپ کو فرصت ملے، ممکن ہو، آپ اس کو کھولیں، اس کے پچھلے الفاظ یہ دورانی کمپلیکس والے کیوں ہمیں ریکویسٹ بھیج رہے ہیں کہ ہم ریکارڈنگ کی پرمیشن دیں؟ ریکارڈنگ تو آلریڈی ہو رہی ہے اور ریکارڈنگ آپ کے ساتھ شیئر ہو جائے گی۔ آج کا سبق ہے سورۃ العصر۔ آپ میں سے کسی کی تجوید اچھی ہے؟ کسی نے قرآن کو، یہ سسٹر الرحیم کمپلیکس سے، سسٹر آپ نے ہینڈ ریس کی ہے، سورۃ العصر کی تلاوت کیجئے۔ مائک آن کریں۔ سسٹر ذرا قریب آ کے کیجئے گا، مجھے آواز کم آتی ہے، میں نے یہاں پہ والیوم کم کیا ہوتا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، احسنتی احسنتی، ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت ہے، بہت اچھی تجوید ہے آپ کی، آپ سے تو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے ایسے ہوتا ہے، چھوٹی سی صورت ہے، جب ہم اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنا آتا ہو تو دل پر کتنا اثر ہوتا ہے نا اس چیز کا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ سورۃ العصر کا تعارف کیا ہے؟ یہ بہت چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کے یہ ہے بہت گہری جامع صورت ہے۔ اس میں انسان کو نقصان سے بچنے کا فارمولا بتایا ہے، یعنی کہ انسان کی نجات کیسے ہوگی، وہ فارمولا ہے اس میں، وہ کلیہ ہے اس میں۔ اور اس میں کچھ خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے، وہ چار خصوصیات ہیں کہ یہ چار خصوصیات جس میں ہوں گی وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ وہ خصوصیات کون سی ہیں؟ دو ایسی خصوصیات ہیں جو میرے پہ، آپ پہ انفرادی طور پہ اپلائی ہوتی ہیں، مثلا اپنی ذات کی بہتری اور اپنے نفس کے تزکیے کے لیے وہ دو خوبیاں ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو ہے عقیدہ، دوسری بات ہے نیک اعمال، اور باقی جو دو خصوصیات کا ذکر ہے نا وہ معاشرے کے اوپر اپلائی کرنے والی ہیں، کہ معاشرے کی اصلاح کے بارے میں ہیں۔ ان میں سے پہلی بات ہے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ اب آپ غور کریں، یہ جو چار خصوصیات یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں اس لائن میں، وہ چار خصوصیات یہ ہیں: پہلی عقیدہ، دوسری نیک اعمال، پھر یہ جو نیچے لکھا ہوا ہے تیسری ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور چوتھی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ اوپر والی دو اپنی ذات کے لیے ہیں، میرے اور آپ کے لیے انفرادی طور پہ، اور جو نیچے والی دو تھیں وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں۔ باقاعدہ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہاں جو یہ وا کا لفظ ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابھی تک جتنا بھی پڑھا ہے اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ایسا ہی ہے، اور مطلب سیکھا تھا، لیکن وا کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں۔ ایک منٹ۔
आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? मेरे पास असल में स्क्रीन गायब हो गई है। अगर मेरी तरफ से अभी ये मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने परेशान नहीं होना, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी। ऑन कर। तो वाह का मतलब कसम भी होता है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि वाह का एक मतलब और सीख लिया है हमने, और एक मतलब कसम सीख रहे हैं आज। तो यहाँ पे जो वल असर है ना, इसका मतलब और जमाना नहीं है बल्कि कसम है जमाने की। क्योंकि जो लफ्ज असर है ना, असर, आइन स्वाद रा, इसका मतलब होता है जमाना। वल आसरी, कसम है जमाने की। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं और जमाने की कसम है, और जमाने की कसम है भी तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा नहीं बनता। ठीक है, वाह का मतलब है कसम है, अल आसरी जमाने की। ये असर क्या है? इससे पहले आप देखिए कि ये वाह से शुरू होने वाली और भी कुछ सूरतें हैं कुरान में। जैसे सूरतुल फज्र जो है वो वल फज्र है, सूरतुल लैल वल लैली है, सूरतुल नजम वन नजम से शुरू होती है, सूरह तारिक वस्समा इवत तारिक से शुरू होती है। तो ये जितने भी अल्फाज है ना, ये वाले वाह वाले, ये कसम वाले ही हैं। कसम है फजर के वक्त की, कसम है रात की, कसम है सितारे की, कसम है आसमान की। तो कई सूरतें ऐसी हैं जो कसम के अल्फाज जिनमें होते हैं या कसम के लफ्ज से शुरू होती हैं। रहा ये लफ्ज के अस्र, अस्र क्या होता है? जमाना। हम जो असर की नमाज पढ़ते हैं ना, वो यही लफ्ज है, जमाना। तो उर्दू में जैसे हम कहते हैं असर हाजिर में, यानी मौजूदा जमाने में बड़े मसाइल हैं, तो वो जो असर का लफ्ज होता है ना, वो जमाना ही होता है। जमाने की कसम क्यों खाई? किसने खाई? अल्लाह ने खाई। जमाने की कसम यहाँ पे अल्लाह ताला इसलिए खा रहे हैं कि ये बताएं हमें, हमें ये पता चले कि जमाना गवाह है। ठीक है, जमाने को पता है जमाना गवाह है उस बात पर जो अभी आगे आएगी। शुरू में कसम खा ली है, जमाने को गवाह बना दिया है कि जमाना गवाह है। यानी पीछे जो वक्त गुजरे हैं वो भी, जो अब वक्त गुजर रहा है वो भी, जो आने वाला वक्त है वो भी, ये सब क्या है? ये सब जमाना है। ठीक है।
تو ان الانسان لفی خسر، قسم اس بات پہ کھائی تھی، ان بے شک الانسان انسان لفی ضرور ہی ہے، میں خسرن خسارے یعنی نقصان میں، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ انا، انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے نا، یہ ہم سیکھ چکے ہیں ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ۔ انا کا مطلب یاد کرنے کے لیے ہم نے یہ حوالہ بھی یاد کیا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو انا کا مطلب ہوا بے شک، یعنی اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ یہاں ایک اور بات کو ذہن میں دہرائیں، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے ان۔ اب یہ ان کیسے لکھتے ہیں، انا کیسے لکھتے ہیں، ان میں فرق آپ نوٹ کر لیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر۔ سسٹرز اسے بہت اچھے طریقے سے آپ غور سے دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے، اور اس کو میں بول کیسے رہی ہوں، فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اب آپ جب گھر جا کے قرآن کھولیں گی، جہاں جہاں انا لکھا ہوگا، جہاں جہاں ان لکھا ہوگا، آپ کو پتا ہوگا کہ انا کا مطلب بے شک ہے، ان کا مطلب اگر ہے۔ کوئی عام انسان دیکھے گا نا تو اسے انا بھی ویسا ہی لگے گا اور ان بھی ویسا ہی لگے گا، لیکن آپ وہ خوش نصیب بہنیں ہیں جنہیں یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ قرآن میں 1534 دفعہ آنے والا یہ لفظ انا بے شک ہوتا ہے، اور قرآن میں 691 دفعہ آنے والا ان کا لفظ اگر ہوتا ہے۔ اچھا، انا کی تو ابھی ہم نے حوالے والی مثال یاد دیکھ لی، ان اللہ مع الصابرین۔ کسی کو یاد ہے یہ جو ان ہے، اس کے لیے ہم نے کون سا حوالہ دیکھا تھا؟ ہم نے ان کا مطلب کیسے یاد کیا تھا؟ انشاءاللہ۔ شاباش، ویری گڈ، انشاء اللہ سے، کہ اگر اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں۔ الانسان، یہ لفظ کیسے بنتا ہے؟ حمزہ نون اور سین سے، ٹھیک ہے؟ یہ حمزہ نون اور سین مل کے بناتے ہیں انسان۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ آدمی، ٹھیک ہے؟ الانسان بے شک انسان یا بے شک آدمی۔ یہاں ال کا لفظ ہے، ال لگ گیا تو کیا مطلب ہوا؟ خاص ہو گیا، یعنی وہ یا تو کوئی خاص انسان مراد ہے اس سے، یا پھر سب انسان مراد ہیں اس سے۔ تو یہاں پہ نا سب انسان مراد ہیں، یعنی انسانوں کی ساری قسم، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب سیکھا تھا تو ہم نے سیکھا تھا شیطان کا مطلب ہوتا ہے شیطان، لیکن الشیطان کا مطلب ہوتا ہے سارے کے سارے شیطان، شیطانوں کی ساری قسم۔ اب یہاں بھی جو ہے نا الانسان، یہاں کوئی ایک انسان مراد نہیں ہے، یہاں ہم سب انسانوں کی جو قسم ہے نا، ہم مراد ہیں، بنی نو انسان مراد ہے، بے شک انسان لفی۔ یہ جو لفظ ہے لفی، اس کو غور سے دیکھیں، اس کے دو ٹکڑے بنتے ہیں، یہ دو ٹکڑے مل کر ایک لفظ بن جاتا ہے لفی۔ اب اس میں لفی کا مطلب کیا ہے؟ لام زبر لا البتہ، ٹھیک ہے؟ لام زبر لا کا مطلب کیا ہے؟ البتہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر آپ کو لگے کہ البتہ کیا لفظ ہوا، مشکل لگتا ہے کیونکہ اب ہم اتنا استعمال نہیں کرتے، تو آپ اس کو آسانی کے لیے ایسے بھی کہہ لیں، جیسے ہم کہتے ہیں فور شور، ضرور، سرٹنلی، یقیناً، لازمی، ٹھیک ہے؟ یہ سارے جو یہ یقیناً لازمی والے الفاظ ہیں نا، وہ بھی لا کا ترجمہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لفی، فی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، البتہ میں، کیا البتہ میں؟ یہ اچھا چلے، آگے جانے سے پہلے یہ لام زبر لا کی انہوں نے دوبارہ آپ کو ایکسپلینیشن دے دی کہ لام زبر لا کا مطلب ہے البتہ، انگلش میں اسے انڈیڈ کہتے ہیں، یعنی در حقیقت، لازمی، حقیقت میں۔ وا اور لا البتہ، قد تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو۔ یہ صرف آپ کو نا لا کا مطلب سکھانے کے لیے یہ آیت کا حوالہ دیا ہے۔ یہ آیت ہم پہلے بھی 2-3 دفعہ اسی کلاس کے دوران کسی نہ کسی حوالے سے دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ البتہ ہے لام زبر لا کا مطلب۔ لام زبر لا کے مختلف استعمالات ہوتے ہیں قرآن میں، لام زبر لا بھی لکھا ہوا ہے، لام زبر لی بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے قرآن کھول کے،
جب آپ کو یہ لفظ نظر آئے تو آپ نے دیکھنا اس کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے. اگر اس کے ساتھ جڑا ہوا کوئی اسم ہے، جیسے یہ ہم نے بسم اللہ میں پڑھا، الحمد للہ میں پڑھا، الحمد للہ، یعنی لی لکھا ہوا ہے اور ساتھ اللہ ہے، اسم ہے نا. تو جب ایسے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے، اس لی کا مطلب ہوتا ہے لیے. اسی طرح یہ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا والا ٹیبل ہم نے کیا تھا، اس میں لا کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر ساتھ میں اسم جڑا ہوا اور یہ اسم ہی ہے، یہ ہو کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. اسم ضمیر جو کہ جوڑ کے لکھا جاتا ہے، تو اس کے لیے، ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ اگر لا آپ کو نظر آئے گا یا لی نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا لیے. اب یہی لام زبر لا یا لام زبر لی ہے، یہ اگر فعل کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا نا تو اس کا مطلب ہوگا تاکہ. ٹھیک ہے، لی یدبرو، لی یدبرو تاکہ وہ غور کرے، لی یتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. تو آپ کو کیا پتا چلا؟ اگر لام کا لفظ فعل کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب تاکہ ہے. یہ اسم کے ساتھ ہو گیا لیے، یہ فعل کے ساتھ ہو گیا تاکہ. اب لام زبر لا کو حرف کے ساتھ چیک کرنا ہے. اگر لا کے ساتھ کوئی حرف ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ، تحقیق، یا وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم نے پڑھا لقد، لقد، یہ لام زبر لا ہے اور قد کیا ہے؟ حرف ہے. یہ لام زبر لا ہے اور فی کیا ہے؟ حرف ہے نا. تو یہاں اس کا مطلب ہو گیا، اسلام کا مطلب ہو گیا البتہ، یا پھر تحقیق بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ لام زبر لا یا لام زبر لی کے مطلب ہو سکتے ہیں. لیے ہو سکتا ہے اگر وہ اسم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اگر وہ فعل کے ساتھ لکھا ہے تو اس کا مطلب تاکہ ہوگا، اور اگر وہ حرف کے ساتھ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب البتہ یا تحقیق ہوگا. یہ ایک ہی دفعہ میں سن کے دیکھ کے نہیں یاد ہو جاتی یہ باتیں. پریشان نہیں ہونا کہ انہوں نے تو اگلی سلائیڈ کر دی اور مجھے تو ابھی پچھلی بات ہی ہضم نہیں ہوئی. گھر جا کے اسے دوبارہ دیکھیے گا، کچھ دن بعد پھر دوبارہ دیکھیں. جسٹ دیکھ کر پڑھنے سے آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. آگے ہے فی. فی کا مطلب میں خسر، نقصان، خسارہ، گھاٹا. ہم اردو میں یہ لفظ بولتے ہیں نا خسارہ، مجھے تو بڑا خسارہ ہوا، اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے، تو وہ جو خسارہ ہے نا وہ گھاٹا ہوتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے نقصان، ٹھیک ہے، ایک لفظ ہے نقصان، ایک لفظ ہے خسارہ. نقصان اور خسارہ میں پتہ ہے کیا فرق ہے؟ کہ اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا وہ نقصان ہے، لیکن خسارہ تب ہوگا جب آپ کا ٹوٹل نقصان ہو جائے. مثلا ایسے دیکھ لیں کہ اگر ایک شخص نے کوئی کاروبار شروع کیا 1 لاکھ روپیہ لگا کر، اب وہ تو یہ توقع کر رہا ہے نا کہ 1 لاکھ لگاؤں گا، 1.5 لاکھ پیسے واپس آئیں گے، مجھے منافع بھی ہوگا، اور جو میں نے وہ لاگت لگائی ہے وہ بھی مجھے واپس آ جائے گی. لیکن خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ جو منافع آنا تھا وہ بھی نہیں آتا، اور وہ جو 1 لاکھ روپیہ اس نے خود سے لگایا تھا اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، اس کا وہ پورا 1 لاکھ بھی ضائع ہو جاتا ہے. فرض کرے خدا نخواستہ کوئی بہت برے طریقے سے سیلاب آ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، اس کی وہ دکان ساری ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں، ایک پینی بھی نہیں، ایک پونجی ذرا سی بھی نہیں. تو یہ ہوتا ہے خسارہ. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ کتنی سخت بات ہے اوپر لکھی ہوئی، کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، یعنی انسان سارے کے سارا گھاٹے میں ہے، اسے کچھ نہیں ملے گا، زیرو. کتنی پریشان ہونے والی اور فکر مند کرنے والی بات ہے نا، کہ انسان خسارے میں ہے. نقصان لکھا ہوتا نا تو پھر بھی برداشت تھی، یہ تو لفظ خسر لکھا ہوا ہے کہ انسان مکمل ہی گھاٹے میں ہے. وہ چاہے دنیا میں دولت مند ہے، ذہین ہے، اس کے پاس ڈگریاں ہیں، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس کامیابیاں ہیں، اس کے کاروبار ہیں، اس کی بڑی ہائی فائی فیملی ہے، وہ خود بڑے ہائی پروفائل کا، کوئی فائدہ نہیں، وہ سب کا سب نقصان میں ہے، سب خسارے میں ہے. کیا سب انسانوں کے ساتھ ایسا ہوگا؟ یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو بات ہے نا اس میں اس بات کی تاکید بھی بار بار کی گئی ہے
واہ پہلی تاکید ہے، یعنی قسم، بے شک، البتہ، اور یہ بیان ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے۔ یہ واہ جو ہے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، قسم ہے زمانے کی۔ ان دوسری تاکید ہے، یعنی بے شک، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ پھر یہاں پہ آ گیا لا، البتہ، یعنی ضرور خسارے میں ہے۔ یہ چار چار تاکیدیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ اب یہ صورت میرے اور آپ جیسے انسانوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ تاکید پر تاکید سنتے ہوئے مجھے آپ کو اپنی بیداری میں اضافہ کرتے جانا چاہیے، اور ہمیں بے چین بھی ہونا چاہیے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے کہ یہ خسارے میں ہے، کون ہے جو اس خسارے سے بچے گا۔ تو مجھے اور آپ کو فوراً ایسی چیز پڑھ کے نا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح کے خسارے سے بچا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے۔ قرآن کو ہم زندگی میں کیسے لے کے آئیں؟ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یاد ہے آپ کو؟ وہ مثال یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی 70,000 ایسے لوگ ہوں گے روز حشر کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وہم، شک، دم جھاڑا، جھاڑ پھونک نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عکاشہ نے ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کے رسول میرے لیے دعا کریں کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عکاشہ تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک دوسرے صحابی اٹھے، انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ عکاشہ تم پہ سبقت لے گئی، یعنی عکاشہ اس معاملے میں تم سے بڑھ گئے ہیں، یعنی انہوں نے پہلے کہہ دیا۔ تو جیسے اس طرح کی چیز آئے فوراً دل میں دعا کر لیں، مسلسل دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ وہ چاروں کام کرنے کی توفیق مانگیں جو ابھی بتائے جائیں گے کہ خسارے سے کنہوں نے بچنا ہے، جنہوں نے وہ چار کام کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ احتساب بھی کریں اور پلان بھی بنائیں۔ وہ چار کام کون سے ہیں؟ خسارے میں کون نہیں ہے، کون خسارے سے بچے گا؟ اللہ، اللہ کا مطلب سوائے، یعنی بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے۔ کن کے؟ یہ جو ہیں اللہ، اللہ کا مطلب سوائے، یہ لا الہ الا اللہ میں ہم سیکھ چکے ہیں۔ الذین، یہ لفظ بھی ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، سورۃ فاتحہ میں پڑھا تھا نا، یہی آیت تھی، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ الذین، ان کے جو، سوائے ان لوگوں کے جو، سوائے ان کے جو، کیا؟ پہلی بات آمنو، آمنو کا مطلب ہے ایمان لائے، ٹھیک ہے، آمنو ایمان لائے، پہلی بات ہے یہ۔ کون بچے گا؟ جو ایمان لائے گا۔ یہ آمنو کا لفظ نا، ایمان، مؤمن، یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں یہ انہی میں سے ہے۔ اگلے الفاظ ہیں و عملو، دو ٹکڑے ہیں، و اور عملو، ان سب نے عمل کیا، ایمان بھی لائے، عمل بھی کیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ایمان، یا ایمان لے آئیں یا عمل کر لیں، یہ دونوں کام لازمی کرنے ہیں۔ پہلے ایمان لانا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ وا اور عاملو، ان سب نے عمل کیا۔ کون سا عمل؟ کون سا عمل کیا؟ اللہ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ نیک یا برا؟ اللہ تعالیٰ نیک عمل قبول نیک کرتا ہے نا؟ نیک ہاں، اسی لیے یہاں پہ یہ صالحات کا لفظ استعمال ہوا ہے، صالح، نیک، صالحات۔ صالح ویسے مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے، صالحن، صالحون یا صالحین، اور صالحاتن، صالحاتن، تو یہ نیکیاں ہیں، نیکیوں والے عمل، ٹھیک ہے۔ اسی لیے صالحات کا مطلب ہے نیک، اور نیک عمل کیے، یہ وہی بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتائی کہ صالح کی جمع صالحون بنتی ہے، صالحن اور صالحین کی جمع صالحین بنتی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے صالحاتن، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، نیک کام کرنے والی عورت، صالحات، نیک کام کرنے والی عورتیں۔ تو یہ عامل و صالحات ہی نیکیاں ہیں، نیکیوں والے اعمال۔ یہ نیک عمل پتہ ہے کون سے ہوتے ہیں؟ صالح، یہ نہیں کہ آپ کا نیک عمل تو یہ ہے نا، آم، دن میں 5 نمازیں نہ پڑھیں،
10 دفعہ پڑھ لیں نماز، یعنی فجر کی نماز 3 دفعہ پڑھ لیں، ظہر کی نماز 2 دفعہ پڑھ لیں، عصر کی نماز 5 دفعہ پڑھ لیں، چھوٹی ہوتی ہے 5 دفعہ پڑھ لیں، لیکن نہیں ایسے کرتے ہم، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے ایسے نہیں بتایا، ٹھیک ہے؟ ہمارا جی چاہے تو ہم سورت الفاتحہ کے بغیر سورت الفاتحہ 10 دفعہ پڑھ لیں، نہیں، وہ ہمیں 1 دفعہ پڑھنے کو کہا گیا، ہم نے 1 دفعہ پڑھنی ہے، یعنی نماز اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بتایا ہے۔ تو صالح عمل وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ صالح عمل نہیں ہے، چاہے وہ دیکھنے میں بڑا اچھا ہے، لیکن اگر ان کے نبی نے نہیں کیا تو وہ ہاں صالح نہیں ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ دعا کرنے کا جذبہ ملتا ہے کہ اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر، ٹھیک ہے؟ اور احتساب کیا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ سارے نیک اعمال ہیں، مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، تو ہم نے اپنے حال پہ غور کرنے کہ کیا واقعی یہ اعمال ہم کرتے ہیں، میں اور آپ یہ سب کام کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو پھر فکر کرنی ہے، اس لیے کہ سورۃ العصر کے مطابق تو یہ پتا چل رہا ہے جو یہ کام نہیں کرے گا وہ خسارے میں ہے۔ پلان بنائی، پھر اس عمل کے بارے میں، ہر عمل کے بارے میں کوئی پلان کریں کہ میں نے 5 وقت کی نماز اب ضرور قائم کرنی ہے، نماز پہ میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، نماز میں نے نہیں چھوڑنا، روزہ میں نے فرض کوئی بھی نہیں چھوڑنا، اور اس طرح باقی چیزوں کے بھی پلانس، اور اس چیز کو دوسروں تک تبلیغ ضرور کریں، آج دوسروں کو بتائیں کہ خسارہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر صرف نقصان کی بات ہوتی تو ہم مزے لوٹ لیتے دنیا میں، لیکن یہاں تو بات خسارے کی ہے، اور یہ ہم جیسے نازک انسان نہیں افورڈ کر سکتے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ آیت کا اگلا حصہ کیا؟ تیسری آیت، وتواصوا، یہ جو وتواصوا لفظ ہے نا، اصل میں اس کا اصل ہے واو سواد یا، یہ واو سواد یا سے مل کر وتواصوا بن گیا ہے۔ آپ اگلے لیولز میں جا کے دیکھیں گے، سیکھیں گے کہ یہ واو سواد یا سے اتنا لمبا لفظ کیسے بن جاتا ہے وتواصوا۔ البتہ بہرحال اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ 2 ٹکڑے ہیں، وا اور تواصوا۔ تواصوا ہوتا ہے ایسے، دونوں مل کر ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک بندہ یہ کام نہیں کرتا، صرف یہ والا بندہ نہیں کرتا، یہ دونوں مل کر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، میں آپ کو، آپ مجھے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسرے کو کیا، وصیت کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، وصیت وہ ہوتی ہے وہ والی نصیحت جسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، وصیت کی کس بات کی؟ یہ تواصوا اصل میں کس سے بنا ہوا ہے؟ جیسے قرآن میں نا ایک لفظ ہے دراسا، عربی میں دراسا کا مطلب تو وہ پڑھا، اس نے پڑھا، اگر اس دراسا کے اوپر آپ تشدید ڈال دیں دراسا، تو اس کا مطلب پڑھا سے بدل جائے گا، یہ ہو جائے گا پڑھایا۔ آپ جو کر رہے ہیں نا، آپ دراسا والا کام کر رہی ہیں، اس ٹائم جو میں کر رہی ہوں میں دراسا کر رہی ہوں، میں پڑھا رہی ہوں، لیکن ایک تیسری چیز ہوتی ہے تدارسا، تا آ جاتا ہے تدارسا، اس میں یہ ہوگا آپ مجھے پڑھائیں گی، میں آپ کو پڑھاؤں گی، ہم مل کے ایک دوسرے کو پڑھائیں گے۔ تو تواصو کا جو لفظ ہے نا، یہ بھی اسی طرح کا لفظ ہے، تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، اور تواصو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی۔ وصیت کس بات کی؟ حق، بالحق کی، حق کی، حق، حق کسے کہتے ہیں؟ سچ کو۔ سچ کیا ہوتا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے؟ سچ قرآن سے ملتا ہے یا سنت سے ملتا ہے، بس۔ اصل حق کا سرچشمہ یہی 2 چیزیں ہیں، باقی چیزیں سے بھی آپ کو حق ملے گا، لیکن سرچشمہ یہی ہے، یہاں سے جو حق ثابت ہوگا وہ سب سے بڑا سچ ہے۔ قرآن میں ساری تفصیل کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کس طرح کی، گویا وہ ٹریننگ ہے اس کام کی۔ اور قرآن اگر ہمیں سمجھ ہی نہ آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ انبیاء نے کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیوں کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
میں اور آپ دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ ہمیں تو خود نہیں پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا سوچیں میں کس پوائنٹ پہ بات کر رہی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے ہر انسان خسارے میں ہے۔ خسارے میں سے بچنا کس نے ہے؟ جس نے تواصو بالحق کرنا ہے۔ تو حق کہاں سے پتا چلے گا؟ قرآن سے پتا چلے گا، سنت سے پتا چلے گا۔ قرآن تو ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اور آپ تو خسارے کی طرف بڑھ رہے ہیں قرآن کو نہ سمجھ کے۔ خسارے سے ہمیں باہر سے آ کے کسی نے نہیں بچانا، میں نے اور آپ نے خود بچنا ہے، خود کوشش کرنی ہے۔ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کر کے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کر کے، واتاواسو، اور ایک دوسرے کو وصیت کی بس صبری، صبر کی۔ اب یہ جو بس صبری کا لفظ ہے نا، یہ بھی دو ٹکڑے بنتے ہیں۔ بی کا مطلب ہے کی، اور صبر کا مطلب ہے صبر، صبر کی۔ ٹھیک ہے؟ صبرن کیا ہوتا ہے؟ صبر، ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ اور صبر تین طریقے سے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں ہماری زندگی میں ہم صبر کس طرح کے معاملات میں کرتے ہیں؟ تین معاملات میں کرتے ہیں۔ پہلی بات، نیکی پر صبر کرنا۔ یہ جو آپ کر رہی ہیں، ہے نا، آپ کا دل کر رہا ہے آپ ٹیک لگا لیں، لیکن آپ کلاس میں الرٹ بیٹھی ہیں، نیکی کا کام کر رہی ہیں نا، آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے۔ آج آپ کا دل نہیں کر رہا تھا، سینٹر سے چھٹی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ کو خیال آیا کہ آج تو ہماری قرآن کلاس ہے، اگر میں آج کلاس میں نہیں جاتی تو ایک دن میں قرآن نہیں سمجھوں گی۔ آپ پھر بھی آ گئی، تو یہ نیکی پہ صبر کیا آپ نے۔ دل نہیں کر رہا ہوتا نماز پڑھنے کو، ہمت نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، لیکن ہم اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نیکی پر صبر ہے۔ دوسرا صبر کس طرح کا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا۔ آپ آج کلاس سن کے جائیں گی، گھر جائیں گی، آپ کا دل کرے گا، آپ مجبور ہو جائیں گی کسی کے رویے سے کہ آپ غیبت کریں، آپ کسی کی برائی کریں، کسی کا عیب کھولیں، کسی کو ڈانٹ دیں، کسی کو گالی دے دیں، لیکن آپ نہیں کریں گے۔ آپ سوچیں گے نہیں، میں نے آج ہی تو قرآن کی کلاس لی ہے، قرآن نے مجھے یہ سکھایا نہیں، پھر آپ صبر کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گناہوں پر صبر ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر ہے۔ تیسرا صبر کس طرح کا ہوتا ہے؟ مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر۔ ہو ہی نہیں سکتا سسٹرز، نیکی پر جب آپ چل پڑتی ہیں، گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں۔ مثلاً اللہ کی راہ ایسی ہے، جب آپ اس پہ چلنا شروع ہوتے ہیں نا، آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات فیس کرنی پڑی تھی نا۔ ایسے تو نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے آ کے کہا اللہ ایک ہے، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، تو لوگوں نے کیا بڑے آرام سے مان لیا تھا؟ وہی لوگ جو ان کو کہہ رہے تھے تم یہ سب سے زیادہ سچا ہے، یہ سب سے زیادہ امانت دار ہے، وہی لوگ ہاتھوں میں کنکر لے کے کھڑے ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے اب اگر یہ بات کی تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے مشکلات آتی ہیں، ان مشکلات پر صبر کرنا جو ہے، یہ بھی ایک تیسری قسم کا صبر ہے۔ تو صرف ایمان لانا اور نیک عمل کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو، اپنے آپ کو حق کی نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا بھی ضروری ہے۔ میرا اور آپ کا یہ بہت غلط تصور ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا چھوڑ چھاڑ کے ایک کمرے میں الگ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور بس تسبیح پہ تسبیح کرتا ہے۔ جو کسی کے لینے میں ہے نہ دینے میں، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی اللہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑیں اور ایک جگہ جا کے بیٹھ جائیں۔ ولی تو ہمارے اللہ کے نبی تھے۔ ہمارے اللہ کے نبی نے کیا دنیا چھوڑ چھاڑ کے ایک کمرے میں بیٹھ گئے تھے؟ وہ تو باہر نکلے تھے۔ پہلے انہوں نے خود عمل کیا، پھر انہوں نے ایک ایک قبیلے کے پاس جا کے ہر ایک کو دعوت دی، ان سے ماریں کھائیں، ان سے تانے سنے، ان کے ساتھ جنگیں بھی کرنی پڑی، اور ان کو سیدھے رستے پہ لے کے آئے، حق کی وصیت کی، صبر کی تلقین کی، خود بھی صبر پہ قائم رہے۔ تو
دنیا کا بہترین ولی تو اللہ کا نبی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں ویسا ولی بننا ہے. اجتماعیت کا تصور پیدا کریں. مجھے اور آپ کو جو جو سیکھنا ہے، جو جو سمجھنا ہے، وہ دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. ایک اہم صورت تواسی بالحق یعنی حق کی نصیحت کرنے کی یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھی کو چن لیں، مسلسل اس کلاس میں ایک دوسرے کو یاد دلائیں، ہمت بڑھائیں، صبر کی فضیلت ایک دوسرے کو بتائیں. اس کلاس کے ذریعے خالص اور مکمل طور پہ حق کی وصیت کا کام آپ کر سکتی ہیں، میں کر سکتی ہوں. اگلے کئی مہینوں تک ہر دوسرے دن اپنے بھائی سے، مثلاً کیا اب تو ہمارے کچھ ہفتے رہ گئے ہیں نا. آج 24 اپریل ہے، تو 19 اپریل تک ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا. 19 مئی تک. 19 مئی تک آپ کے پاس وقت ہے. ہم اس کلاس کے ذریعے یہ وتواصو بالحق اور وتواصو بالصبر کا کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. میرے پاس، آپ کے پاس مہلت ہے، اس کی قدر کریں. اچھا، یہاں ایک اور بات غور کرنے کی ہے. لکھا ہوا تھا آمنو و عاملوا الصالحاتی وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی اور ایمان لائے، اور نیک عمل کیے، اور حق کی وصیت کی، اور صبر کی وصیت کی. یہ نہیں لکھا او. او جو ہوتا ہے نا، او کا مطلب ہوتا ہے یا، یعنی ایمان لے آؤ، یا پھر نیک عمل کر لو، یا پھر نصیحت کر لو حق کی، یا پھر نصیحت کر لو صبر کی. یا نہیں لکھا، آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. یہ چاروں کا وا لکھا ہے. وا کا مطلب ہے اور، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے یہ چاروں کام کرنے ہیں، ضروری ہیں. جس بندے میں ایک ہی وقت میں یہ چاروں صفات پائی جائیں گی، وہ خسارہ سے بچے گا، اسے نقصان نہیں ہوگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واؤ کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے. اگر کسی ایک صفت کے اپنانے سے خسارے سے بچنا ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ وا کی جگہ او فرماتے، جس کا معنی یا ہے نا. تو یہاں پہ سورہ عصر مکمل ہوئی. اس کو پورے تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ، دل میں دعا کے جذبے کے ساتھ اس سورت کو دوبارہ پڑھیں. یہ عربی پڑھیں، غور کریں اس کا ترجمہ کیا ہے. بلکہ میں کہوں گی وہ سسٹر آپ ایک دفعہ پھر اس کی تلاوت کر دیں. اور آپ جب تلاوت کریں، یہ الرحیم والی سسٹر، الرحیم سے جنہوں نے تلاوت کی تھی، سسٹر آپ دوبارہ اس کی تلاوت کریں. اور باقی جو سارے اسٹوڈنٹس ہیں نا، یہ اس کے لفظوں پہ بھی غور کریں. اور ابھی ہم نے ترجمہ سیکھا ہے نا، آپ غور کریں الفاظ کا کیا مطلب ہے، اور اسے پورے دل کے جذبے کے ساتھ غور کر کے سمجھنے کی کوشش کریں. سسٹر کریں تلاوت سورۃ العصر کی. آواز نہیں آ رہی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. احسنتی، جزاک اللہ خیرن کثیرا، ماشاء اللہ. اچھا ہے نا، آپ کا یہ بھی ایک ہوم ورک ہے. ویسے تو نیا ہوم ورک نہیں ہے، ہم روز بتاتے ہی ہیں آپ کو. جو صورت ہم پڑھتے ہیں نا، اس صورت کو گھر میں جا کے اسی طرح کوشش کریں. آپ نے چاہے تجوید سیکھی ہے نہیں سیکھی، لیکن اونچی آواز میں تلاوت کر کے پڑھنے کی کوشش کریں 5 منٹ، جو صورت بھی ہم کلاس میں پڑھتے ہیں.
तो सूरतुल असर का खुलासा क्या है? वन लाइन समरी, मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला क्या है? सूरतुल असर का खुलासा क्या है? मुकम्मल खसारे से बचने का फॉर्मूला। और ये है जी आपका पॉकेट बुक का लेसन। अब हम अपनी ग्रामर का सबक शुरू करते हैं। आज का आपका काम है कि आपने घर जाके सूरतुल असर की तिलावत करनी है, जुबानी भी करनी है, देख कर भी करनी है, और उस पे फिर आपने गौर भी करना है। उफ, क्या मसला है। स्लाइड्स का कोई इशू हुआ तो मुझे बताइएगा टाइम पे। स्लाइड शो हो रही है? Yes, ma'am. आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आइए कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। सबक नंबर 14 बी है। आज हमने ग्रामर के हिस्से में फेले मुजारे, मुश्किल चीज नहीं है, आप पिछली क्लास में फेले मुजारे सीख चुके हैं, आज बस नए अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है। और ये लेसन चूंकि ग्रामर का है, और ग्रामर हम सीखते हैं पी आई के जरिए। टी टी पी आई क्या होता है बताएं? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। हाँ, और ये टी पी आई होती क्या है, इशारों में क्या होती है? सुनने, सुनिए, कान देखिए, से सोचिए, देखिए, बोलिए, आंखें बताइए, देखिए, दिल से दिमाग कीजिए, से दिल से बोलिए, कीजिए। जबान से बताइए, हाथ के इशारे से। हम्म। चलें जी, ठीक है। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। अल्फाज की कितनी किस्में हैं? तीन। इसम, फेल, हर्फ। फेल हर। इसम के बारे में हमने सीख लिया हुआ है कि इसम किसी का नाम होता है या सिफ्त होती है, और इसम की पहचान क्या होती है कि उसके शुरू में या तो अल आता है, या उसके आखिर पे दो जबर दो जेर दो पेश होती है, या उसके आखिर पे वाव नून आती है, या फिर या नून लिखी होती है। ये भी हो सकता है कि इसम के आखिर पे अलिफ ता लिखी हो, और ये भी हो सकता है कि इसम के आखिर पे गोल ता लिखी हो। हर्फ, हर्फ क्या होता है? वो जो इसम और फेल को आपस में मिलाते हैं। जैसे हमने सीखे थे बी, फी, अला, ली, मिन, अन, इन्ना। और दरमियान में जो लिखा हुआ है फेल, हम आजकल ये सीख रहे हैं। फेल क्या होता है? वो लफ्ज जिससे हमें काम के होने या करने का पता चले। तो हमने फतहा, नसरा, ज़राबा, सामिया, इस तरह के अल्फाज सीख लिए हुए हैं। अब हम सीख रहे हैं यफालू, यफ्ताहू, जंसुरु, और यामलू वगैरह। तो फेल होता क्या है? वर्ब जो ये असल में तो काम है ना, जिससे किसी काम का पता चलता है। अरबी में जो अक्सर फेल होते हैं तीन हर्फ से मिलके बनते हैं। इस लिहाज से भी हमारे लिए कुरान को सीखना और समझना आसान है कि ज्यादातर लफ्ज जो है ना, वो होते ही बहुत छोटे से मादे के हैं। और फिर हमने ये सीखा कि फेल की किस्में कितनी हैं। फेल की बुनियादी तौर पे ना दो ही किस्में होती हैं। एक फेल में माजी होता है, एक फेल मुजारे होता है। ठीक है। माजी क्या होता है? जो हो गया। और मुजारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। लेकिन ये जो तीसरी किस्म ना फेले अमर, असल में ये मुजारे ही का हिस्सा होता है। अमर में क्या होता है? हुक्म दिया जाता है या गुजारिश की जाती है। तो ये माजी में तो नहीं हो सकती ना, ये मुजारे के अंदर ही होती है। फेले माजी, फेले मुजारे, फेले अमर। माजी के लिए थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हमने माजी के बारे में क्या बातें सीखी थी? माजी के बारे में हमने सीखा था कि असल अल्फाज शुरू में होते हैं, रूट लेटर हरूफे मादा शुरू में होते हैं, यानी फा आइन लाम शुरू में नजर आते। तब्दीली जो है वो बाद में होती है। ये बाद वाली तब्दीली हमें बताती है कि ये माजी का फेल है। जबकि जो मुजारे है, मुजारे में रूट लेटर्स बाद में होते हैं और तब्दीली शुरू में होती है। हमें शुरू के अल्फाज देख के पता चलता है कि ये मुजारे की बात हो रही है। ठीक है। ये जहाज का जाना माजी का निशान, जहाज का आना मुजारे की अलामत। और ये तब्दीलियों में क्या चीजें शामिल हैं, ये नीचे लिखी हुई हैं। यानी यहाँ पे वाव अलीफ का इजाफा हो गया, इधर ता का, यहाँ तू का, यहाँ तुम का, और यहाँ ना का। जबकि यहाँ शुरू में या का इजाफा हुआ है, यहाँ पे ता, यहाँ पे आ, और यहाँ फिर ता आ गया, और यहाँ पे ना आ गया।
تو یہ ہیں تبدیلیاں جو الفاظ میں ہوتی ہیں۔ فعل کے 4 اہم نمونے، یہ مکمل سلائیڈ آج آپ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہیں، یہ کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے، اسے رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف بس دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ سارے وہ لفظ ہیں جو آپ پہلے سیکھ چکی ہیں۔ فتح کا ٹیبل پورا آپ نے سیکھا تھا، ہے نا، ماضی والا۔ ناصرہ بھی آپ نے سیکھا، ضربہ بھی سیکھا، سامیہ بھی سیکھا۔ یہاں بس آج نئی بات یہ ہے کہ یہ جو فتح ہم نے سیٹ کی شکل میں کیا تھا نا، پہلا سیٹ، دوسرا سیٹ، تیسرا سیٹ، ہے نا، تو فتح اس کے جیسا لفظ ہوتا ہے جعلا اور فعلا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا جو سیٹ ہوتا ہے نا، اس کا نام ہے فا، ٹھیک ہے؟ فا، یہ فتح کے فا کی وجہ سے اسے مختصر کر کے فا لکھا جاتا ہے۔ پھر دوسرا سیٹ تھا نوسرا۔ اب نوسرا کی طرح کے ہم نے الفاظ سیکھے تھے، نوسرا، خلقا، عبدا، ذکرا، ہے نا؟ تو وہ ایک الگ چیپٹر ہے پورا ناصرہ کے سٹائل میں۔ ناصرہ کو ہم چھوٹا کر کے نون سے شو کرتے ہیں۔ ایک تیسری قسم ہم نے الفاظ کی سیکھی تھی زارابا والے، لیکن زارابا میں ہم نے نہ دوسرے الفاظ کی پریکٹس نہیں کی، صرف زارابا کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو زارابا کو مختصر کر کے لکھتے ہیں زوات۔ اسی طرح اگلا ایک چوتھی قسم تھی سامیہ، عاملہ، عاملہ، عاملہ اور عالم، ان 3 طرح کے الفاظ یہ ہوتے ہیں سامیہ کے چیپٹر میں سے، سامیہ کے پیٹرن سے، سامیہ کا نمونہ۔ تو سامیہ کو مختصر کر کے سین لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اب یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت تبدیلی آتی ہے۔ جیسے دیکھیں فتح، نصرہ، ضربہ، یہ آپ کو بالکل ایک جیسے لکھے ہوئے لگ تو رہے ہیں، لیکن یہاں نیچے دیکھیں سامیہ، سامیہ سامانی لکھا ہوا، یہاں میم کے نیچے زیر آ گئی ہے، یہاں میم کے اوپر زبر نہیں ہے دوسروں کی طرح، یہ اوپر والوں کی طرح۔ اسی طرح دیکھیں فتح کے بعد یفتح، یہ سیکھا ہم نے یفتح، لیکن ناصرہ کے بعد جو ینصرو ہے نا، یہ ینصرو ہے، یہ یفتح کی طرح ینصارو نہیں ہے، ینصارو لکھیں گے غلط ہوگا، عربی والے اسے ینصرو کہتے ہیں، یعنی یہ تا کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ سواد کے اوپر پیش آ گئی، اس لیے یہ مختلف چیپٹر ہے، مختلف سیٹ ہے۔ زارابا کے بعد یزریبو آ جاتا ہے، نہ تو یہ یفتحو کی طرح یزرابو ہے، نہ ہی یہ ینصرو کی طرح یزروبو ہے۔ تو یعنی زارابا کا ایک الگ گھر ہے، الگ شہر ہے، وہ اپنے ہی جیسا ہے، وہ فتح اور نصرہ کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح جو لفظ سامیہ یسمعو ہے نا، تو یہ اپنے اس پہلے لفظ کی وجہ سے باقیوں سے مختلف ہو گیا، ٹھیک؟ تو یہ بنیادی 4 نمونے ہیں جو الفاظ ہم پریکٹس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہ یا تو فتح کے چیپٹر میں سے ہوتے ہیں، یا وہ ناصرہ کے چیپٹر سے ہوتے ہیں، یا وہ ضربہ کے چیپٹر سے ہوتے ہیں، یا پھر وہ سامیہ کے چیپٹر سے ہوتے ہیں۔ 4 یہ نمونے ہیں جو زیادہ تر الفاظ ہم سیکھیں گے اس کورس میں، بلکہ اس کورس میں ہم نے جو بھی الفاظ سیکھنے، افعال سیکھنے، وہ سارے انہی 4 میں سے کسی ایک سٹائل پہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلتے ہیں، فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے 4 افعال پر، یضرب، یسمع، یعلم اور یعمل پہ۔ تو ضربہ، ضربہ، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا، یہ تھا ماضی، اس نے مارا، اور آگے باقی سارے الفاظ۔ اس کو ہم جب مضارع میں لے کے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ضربہ کو کہتے ہیں یضربو، یضرب وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو آپ مارتے ہیں، اضربو میں مارتا ہوں، تضربونا آپ سب مارتے ہیں، نضربو ہم مارتے ہیں۔ یہ جو میں ہاتھ کے اشارے کر رہی ہوتی ہوں نا، انہیں غور سے دیکھا کریں۔ TPI ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب میں ہاتھ ایسے کروں گی تو آپ کو پتہ ہوگا یہ نیچے ہے ان کا ہاتھ، تو یہ ماضی ہے۔ جب میرا ہاتھ اوپر ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ مضارع کی بات کر رہی ہیں۔ جب میں یہ والا ہاتھ استعمال کر رہی ہوں گی تو آپ کو پتہ ہوگا یہ مذکر کی بات کر رہی ہیں۔ جب میرے ہاتھ کے اشارے اس طرف آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مؤنث کی بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں،
तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम सब मारते हैं। यजरिबू यजरिबूना, तजरिबू अजरिबू, तजरिबूना नजरिबू। कौन करवाएगा इसे? दुरानी कॉम्प्लेक्स से जिस बच्ची ने हैंड रेस किया हुआ है, बच्चे आप करवाओ। माइक ऑन करें बच्चे। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम सब मारते ठीक है, हाथों के इशारे मजीद बेहतर करें। कोई और करवाएगा? हैं। रहमान कॉम्प्लेक्स से ये सिस्टर मैरून स्कार्फ में, बाकी लोग छोड़ के भाग गए हैं। चलें। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो मारती हैं, तजरिबू आप मारते हैं, उजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, नजरिबू हम मारते हैं। अजरिबू मैं मारता हूँ। और रहीम कॉम्प्लेक्स से भी सिस्टर ने हैंड रेस किया था। जी सिस्टर करवाइए आप। चलें ठीक है। अम, मुझे आवाज बहुत कम आई है, बाकियों को शायद बिल्कुल नहीं आई होगी। हल यजरिबू क्या वो मारता है? ला यजरिबू वो नहीं मारता। हल यजरिबूना क्या वो सब मारते हैं? ला यजरिबूना वो सब नहीं मारते। हल तजरिबू क्या आप मारते हैं? ला अजरिबू मैं नहीं मारता। हल तजरिबूना क्या आप सब मारते हैं? ला नजरिबू हम सब नहीं मारते। तो ये इसका डायलॉग है, ठीक है। हामिदुन हामिदन, पहले हमने इसकी जगह कौन सा नाम बोला था? याद है किसी को? कौन कौन से अल्फाज हमने सीखे हैं सब्जेक्ट में? कोई बताएगा? जैदन, हाँ शाबाश। जईदुन और जईदन सीखा था। एक और भी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिहाज से एक और भी लफ्ज सीखा था, शईउन, शईअन यानी चीज, ठीक है। और अल कुरआनून और अल कुरआना ये भी सीखा था। तो आज हमने नाम बदल दिया, हामिदुन, हामिदन, हामिदुन पेश पे खत्म हो रहा है, ये असली हालत है, ये सब्जेक्ट है, काम ये करता है, ठीक है। मसलन कहना हो हामिद मारने वाला है, तो हम कहेंगे हामिदुन जारिबन, जारिबुन हामिदुन। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या है? हामिदन, आखिर में दो जबर आएगी, ये हामिदिन भी हो सकते हैं। जब ये होगा ना केस, तो आप समझ जाएंगे इसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है, ये खुद काम नहीं कर रहा, बल्कि जो काम हो रहा है वो इसके ऊपर हो रहा है। यहाँ देखें हामिदन लिखा हुआ है, हामिदुन नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ना होने का मतलब कि यहाँ काम करने वाला हामिद नहीं है। ऑब्जेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि काम इसके ऊपर हो रहा है, हामिद के ऊपर, या काम का असर हामिद पे पड़ रहा है। अब हम चेक करते हैं हामिद पे क्या असर पड़ रहा है। हल क्या यजरिबू वो मारता है हामिदन, हामिद को, ठीक है। हामिद को, हामिद ने नहीं, क्या वो मारता है हामिद को? ला यजरिबू हामिदन वो हामिद को नहीं मारता। हल यजरिबूना हामिदन क्या वो सब मारते हैं हामिद को? ला नहीं, यजरिबूना वो मारते हामिदन हामिद को। और ये जो जवाब आ गया इसका, इससे तजरिबू अजरिबू, हल तजरिबू हामिदन क्या आप मारते हैं हामिद को? ला अजरिबू हामिद हामिदन मैं हामिद को नहीं मारता। हल तजरिबून क्या आप सब मारते हैं हामिदन हामिद को? ला नजरिबू हामिदन हम हामिद को नहीं मारते, ठीक है। तजरिबूना का जवाब नजरिबू से आया है। और अब ये फिर वही स्लाइड, फतहा से यफ्ताहू, यजालू,
और यफालू की प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। नासारा से यंसुरु, यस्कुरु, याबुदु और हाँ बस इनकी इनकी प्रैक्टिस भी आपने पिछली क्लास में की। आज हम जाराबा से यजरिबू की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी थोड़ी देर बाद सामिया से यस्माऊ और इस पे के पैटर्न पे आने वाले अल्फाज की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी आपने क्या सीखा है? जाराबा से यजरिबू, फिर यजरिबू से आपने पूरा टेबल सीख लिया, यजरिबू, यजरिबू ना, तजरिबू, अजरिबू, तजरिबू ना, नजरिबू। अब दूसरा सेट आ गया, ये देखें ये वाला सामिया, चौथा सेट। ठीक है, चौथा बाब सामिया। यस्माऊ, यस्माऊ वो सुनता है, ये देखिए यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। यस्माऊ, यस्माऊना, यस्माऊ, यस्माऊना वो सुनता है वो सुनते हैं, तस्माऊ, अस्माऊ, तस्माऊ, अस्माऊ आप सुनते हैं मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं, तस्माऊना नस्माऊ, तस्माऊना नस्माऊ आप सुनते हैं हम सुनते हैं। अब इसको आप लोग करवाएं जी, हैंड रेस कर दिया करें खुद ही। जी बेटा आप करवाओ दुरानी कॉम्प्लेक्स। यस्माऊ वो यस्माऊ वो सुनता है, तस्माऊना वो सब सुनते हैं, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हो, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं। ठीक है, कोई और करवाना चाहता है किसी और सेंटर से? अर्रहीम कॉम्प्लेक्स। यस्माउ, यस्माउना, तस्माउ, अस्माउ, तस्माउना, नस्माउ। शाबाश, ठीक है, इनके इशारे ठीक हैं। आगे चलते हैं, सुनने की बात हो रही है, क्या सुनना है? कुछ तो सुनना है ना, ये जो वो सुनता है वो सब सुनते हैं, कोई चीज सुन रहे हैं ना, क्या सुन रहे हैं? उसके लिए माजा का लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में, माजा, माजा का मतलब क्या चीज, क्या। यस्माऊ वो सुनता है, माजा यस्माऊ वो क्या सुनता है, यस्माउल कुरआना वो सुनता है कुरान को। यहाँ गौर करें, कुरआन ना लिखा हुआ है, नून के ऊपर जबर है, यानी कुरान को सुनने की बात हो रही है। यहाँ अल कुरआन नू, नून के ऊपर पेश नहीं लिखी जा सकती। माजा यस्माऊ वो क्या सुनता है, यस्माउल कुरआना वो कुरान सुनता है, माजा यस्माऊना वो सब क्या सुनते हैं, यस्माऊन अल कुरआना वो सब कुरान सुनते हैं। माजा तस्माऊ आप क्या सुनते हैं, अस्माउल कुरआना मैं कुरान सुनता हूँ। माजा तस्माऊना आप सब क्या सुनते हैं, नस्माउल कुरआना हम सब कुरान सुनते हैं। और अब ये फिर वही वाली, अब ये बार बार आपको दिखाई जा रही है ताकि आपको ना ये पैटर्न्स याद हो जाएं, जहन में पक्के हो जाएं कि ये चार पैटर्न हम सीख रहे हैं, फतहा, नसरा, ज़राबा और सामिया। अभी हम सामिया वाले पे हैं। अभी आपने सामिया की प्रैक्टिस की ना, सामिया यस्माऊ, यस्माऊ, यस्माऊ ना, तस्माऊ। अब ये क्या है, ये तो लिखा हुआ यालमू, ये किस पैटर्न पे आता है? कौन बताएगा किस पैटर्न पे आता है? ये टेबल किस तरह का बनेगा? सामिया की तरह बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे हम सामिया का टेबल बोलते हैं ना, उसी तरह हमने अलीमा वाला टेबल बोलना है, यानी यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, यालमु वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमु आप जानते हैं, आलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं, तालमूना आप सब जानते हैं, नालमु हम सब जानते हैं, यालमु, यालमूना, तालमु, आलमु, तालमूना, नालमु। कौन करवाएगा इसे? एक दफा करवाना है, अर्रहमान सेंटर से।
यालमू वो जानता है, यालमूना आप सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं आपने जानता हूँ। रुके रुके रुके, दोबारा करवाएं। यालमू, यालमू वो जानता है, यालमूना वो सब जानते हैं, हाँ तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, तालमू मैं जानता हूँ, हाँ हम सब जी, जानते जी बिल्कुल ठीक है, अब सही किया है। और आगे है यामालू का टेबल, ठीक है। आमिला, ये भी सामिया की तरह बनता है। आलिमा, आमिला, ये तीन दोनों सामिया के पैटर्न पे हैं, ठीक है, सामिया की तरह बनते हैं। यामालू, यामालू, ये या लामू नहीं है, ये यामालू है। यहाँ आइन पहले है, मीम बाद में है। यामालू वो अमल करता है। यामालूना वो सब अमल करते हैं। तामालू आप अमल करते हैं। आमालू मैं अमल करता हूँ। तामालूना आप सब अमल करते हैं। नामालू हम सब का अमल करते हैं। यामालू, यामालूना, तामालू, आमालू, तामालूना, नामालू। कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? चले सिस्टर, आप ये यूसुफ अली किस सेंटर का नाम है? वो डर के अपना कैमरा ही बंद कर गए। रहीम सेंटर, कोई भी करवा दे। कौन करवाएगा? रहमान सेंटर से सिस्टर ने हैंड रेस किया हुआ है, सिस्टर आप करवाएं। हैं। यामलू माइकल, वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, तामलू हम सब अमल करते हैं। शाबाश, ठीक है। ये आपने अब होमवर्क भी है, इसकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, बार बार। सामिया की, ठीक है, अमिला की और अलीमा की। कैसे? मुजारे में, यानी यस्माऊ वाला टेबल, फिर यालमू वाला टेबल, और फिर यामलू वाला टेबल। सातवां होमवर्क, इन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं, जो आपको याद हैं। हाँ, हम में से कुछ को नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है। मिसाल के तौर पे हम 2 रकत में क्या पढ़ते हैं? पहली रकत में पढ़ लेते हैं सूरतुल कौसर, दूसरी रकत में हम सूरतुल इखलास पढ़ते हैं। हमेशा ऐसे नहीं करना चाहिए, इस तरह ना किया करें। मुख्तलिफ सूरतों को पढ़ें, याद करें और उनको नमाज में पढ़ें, और फिर उनके अल्फाज के मैनी पे गौर करने की भी कोशिश करें। इससे फायदे होते हैं क्या? कि आपको तिलावत से खुशी होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि नमाज में तवज्जो ज्यादा होती है, और इसका सवाब भी जाहिर है ज्यादा मिलता है। और एक और फायदा ये है कि अल्फाज मैनी का इयादा होते हैं, यानी रेपिटेशन होती है, बार बार वही लफ्ज आते हैं, फिर हम उनके मैनी पे गौर करते हैं तो हमें वो मैनी और ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा अहम फायदा कि हमारा हाफजा मजीद पुख्ता होता है, अमल के लिहाज से भी और इल्म के लिहाज से भी। वो चीजें हमें ज्यादा अच्छी याद हो जाती हैं। जो सूरत आप कम पढ़ेंगे आपको वो भूलेगी, वो आपको ज्यादा अच्छी याद नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी आज क्लास नंबर 14 खत्म हुई। हमने 174 अल्फाज सीख लिए हैं जो कुरान में 36,556 दफा आते हैं। कल इंशाल्लाह क्लास नंबर 15 होगी, तो हमारी ये अल्फाज की जो बैटरी है इससे भी ज्यादा ऊपर चली जाएगी इंशाल्लाह। ये आपके साथ होमवर्क, रोज करने वाले, इन्हें जरूर करें, रोज करें। पॉकेट बुक इस्तेमाल करें। और जो आपने सीखा है, क्या इसको सिखाना आसान है? वल अस्र वाली सूरत का तर्जुमा दूसरों को सिखाना मुश्किल है? नहीं ना, आसान है। तो फिर सिखाएं। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद ज्यादा अच्छा सीखेंगे। और अगर आपको टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, यानी दूसरों को सिखाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो हम इंशाल्लाह वो भी आपको देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।